أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالنفس اللوامة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور اس نفس کی قسم، اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی ملامت کرتا رہے، اپنے نفس کو جھڑکتا رہے کہ اے میرے نفس، تو نے فلاں کام کیا تو کیوں کیا؟ اے میرے نفس، تو نے فلاں بات کہی تو کیوں کہی؟ اس طرح مومن جو ہے اپنے نفس کی ملامت کرتا رہے، اپنے نفس کو جھڑکتا رہے کہ تو نے فلاں چیز کھائی تو کس لیے، تو نے فلاں چیز پی تو کس لیے. اپنے نفس کی ملامت، اپنے نفس کو جھڑکتا رہے، یہ مومن کی شان ہے. اور کافر جو ہے وہ اپنی زندگی یوں ہی بسر کرتا رہتا ہے. آج اگر ہم نے اپنے نفس کی ملامت نہ کی تو یاد رکھ لیں قیامت کے دن ہمیں اپنے نفس کی ملامت کرنی ہوگی اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قرآن مقدس میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. یہ پوری آیت کریمہ ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 ہے. پوری آیت کریمہ، اس کا خلاصہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب مخلوق کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا قیامت میں، حساب کتاب سب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت و جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت جو جہنمی ہوں گے وہ شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ اے بدنصیب، تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا، تو نے ہم سے گناہ کروایا، تو نے ہم سے برائی کروائی. جہنمی اس وقت شیطان کو ملامت کریں گے تو جانتے ہو شیطان کیا جواب دے گا؟ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ تھا نا، یہ سچا وعدہ تھا. شیطان یاد دلائے گا اور کہے گا یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا کہ آخرت میں نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ ضرور ملے گا. شیطان کہے گا سنو، اللہ کا وعدہ سچا تھا اور سچا ثابت ہوا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ بدلہ ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، آج ہم گناہ بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہم اللہ کے احکام کو بالکل ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے. ہم اللہ ہی کے رسول کے فرامین کو اس طرح جو ہے پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد اسی اللہ کے محبوب کو منہ بھی دکھانا ہے. ہمیں کیا آج بھلے مسلمان سے ہم پوچھیں تو وہ یہی کہے گا ہمیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن ذرا سا انصاف کے ساتھ بتاؤ، کل اگر باس آپ سے کہہ دے کہ تم کو 1 ہفتے کا حساب کتاب دینا ہے تو رات کی نیند اچھی آئے گی؟
ایک ہفتے کا حساب کتاب دینا ہو اس باس کو جو رشوت لے سکتا ہے تو اس سے چھپا بھی سکتے ہو، وہ تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو جان ہی نہیں پائے گا. اس پروردگار کا کیا کہنا جو تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے. ایک ہفتے کا حساب نہیں دینا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے اس کو. تو بھلے ہماری زبانیں یہ کہیں کہ مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن تمہارا عمل کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تمہارا عمل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مرنا ہے؟ کیا عمل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہو کر کے رہے گا؟ اور وعدہ کیا ہے؟ اگر تم نے نیکی کی تو نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کیا تو برائی کا بدلہ ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سچ ثابت ہو کر کے رہے گا. شیطان اس وقت یہ سب یاد دلائے گا اور شیطان کہے گا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں نے تمہیں بھلا دیا تھا کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بدلہ ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، میں نے سب بھلا دیا تھا تم سے. شیطان کہے گا سنو، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میں نے تمہیں بہکایا تھا. اور یہ بھی سنو، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ میں نے تمہیں اپنی پیروی کرنے پر مجبور کیا تھا. میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا کہ تم میری پیروی کرو. شیطان کہے گا بس ہوا یہ کہ میں نے تمہیں وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلایا، تم نے میری بات مان لی اور میرے بہکاوے میں آ گئے، حالانکہ اللہ نے تم سے فرما دیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا. شیطان یہ ساری چیزیں یاد دلائے گا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بہکاوے میں نہ آنا، لیکن تم سب میرے بہکاوے میں آ گئے. اور سنو، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے دلائل بھی لے کر تمہارے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنی سنتیں بھی پیش کی تھیں، اپنا طریقہ بھی بتایا تھا، سارے دلائل قائم کر لیے تھے. تم پر تو لازم تھا کہ تم اللہ کے محبوب کی پیروی کرتے، تم نے تو میری پیروی کی. تم پہ لازم تھا، جبکہ اللہ کا محبوب تمہارے پاس طریقے لے کر کے آیا. اللہ کے محبوب نے اپنی سنتیں تمہیں دی، لیکن تم نے ان کے طریقے کو نہیں اپنایا. تم نے میری پیروی کی، میرے طریقوں کو لازم جانا. شیطان یہ ساری چیزیں یاد دلائے گا. تو اس کے بعد میں کہے گا اب مجھے ملامت نہ کرو، مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ میں تو ویسے بھی دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے. شیطان اس وقت یہ کہے گا کہ تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں تو کل بھی خدا کا دشمن تھا، آج بھی دشمن ہوں. تمہارے پاس وقت تھا کہ تم اللہ کے دوست بن سکتے تھے، اللہ کے محبوب بن سکتے تھے. ضرورت اس بات کی تھی کہ تم اللہ کے محبوب کی سنتوں کی پیروی کرتے، لیکن تم نے ان کے طریقوں کو چھوڑا ہے. میں نے تو تمہیں مجبور بھی نہیں کیا تھا، بس تم میرے بہکاوے میں آ گئے، میرے فریب میں آ گئے. لہذا مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو. اس وقت جہنمی کہیں گے افسوس اے نفس تو نے کیا کیا. بزرگان دین فرماتے ہیں اس وقت تو تم جہنم میں رہو گے، پلٹ کے آ نہیں سکتے. نفس کو ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. میرے عزیزو، آج وقت ہے اپنے نفس کی ملامت کرو. اگر آج تم نے اپنے نفس کی ملامت کی اور نفس کو جھنجھوڑا، نفس کو جھڑکا، نفس کو برا بھلا کہا، نفس سے پوچھا کہ تم نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، یہ کام کیا تو کیوں کیا، اگر آج اپنے نفس کی تم نے ملامت کر لی، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے گا. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرمائے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف خوشی خوشی آ جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو اگر تم نے اپنے نفس کی ملامت کی، اپنے نفس کو برا بھلا کہا، اپنے نفس کو جھڑکا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تمہیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے گا. اس لیے یہاں پر میں چند فرامین ہمارے بزرگوں کے پیش کرتا ہوں کہ وہ کیسے تھے اور اس کے باوجود وہ اپنے نفس کی ملامت کیسے کرتے تھے. وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے محبوب نے ہمیں اپنے نفس کی ملامت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. ایک بزرگ ہیں حضرت ابن عبداللہ، یہ میدان عرفات میں داخل ہوئے. میدان عرفات حاجی جانتے ہیں
کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے. میدان عرفات میں داخل ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا تو یہاں سب کی دعائیں کرتا ہے، تیرے نیک بندے ہیں، لیکن جہاں کوئی تیرا ایک گنہگار بندہ آ جاتا ہے تو تو غضب فرماتا ہے، اے میرے مولا میں گنہگار ہوں، میری وجہ سے ان کی دعائیں رد نہ کرنا. اپنے بارے میں اپنے نفس کو کس طرح سے انہوں نے ملامت کی اور جھڑکا، اے میرے مولا میں تو اس لائق نہیں، میں تو گنہگار، لیکن میری وجہ سے یعنی کوئی گنہگار بندہ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے تھے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری محفل میں ایک گنہگار بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں کرتا. تو حضرت ابن عبداللہ میدان عرفات میں فرماتے مولا میں تو گنہگار ہوں، میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں تو تو دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس گنہگار کی وجہ سے ان کی دعائیں رد نہ کرنا، ان سب کی دعائیں قبول کر لے. جبکہ بزرگ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، ولایت کا منصب حاصل ہے، اللہ کے دوست ہیں وہ، لیکن اپنے نفس کی ملامت سے ہمارے بزرگان دین کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہو. بہت کچھ انہیں حاصل تھا، اللہ نے بزرگی عطا فرمائی، مقام عطا کیا، لیکن اپنے نفس کو کس طرح سے جھڑکا انہوں نے. اسی طریقے سے حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ایک صاحب نے فرمایا کہ جب میں نے اہل عرفات کو دیکھا، عرفات والوں کو دیکھا، تو میں نے گمان کیا اگر میں ان میں نہ ہوتا تو ان سب کی بخشش کرتی جاتی، یعنی میری وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوئی. حضرت جعفر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار نے فرمایا مجھ جیسا، حضرت مالک بن دینار کو کون نہیں جانتا ہے، تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہو، اور صحابہ کو جو دیدار کرے اس کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. حضرت مالک بن دینار نے فرمایا مجھ جیسا بندہ جب نیک آدمیوں کا ذکر سنتا ہے تو میں افسوس کرتا ہوں کہ میں قابل اس کہاں کہ میں نیک آدمیوں کا ذکر سنوں. میں گنہگار اور میں نیک آدمیوں کا ذکر سننے کے لائق کیسے؟ اپنے نفس کو ملامت کرتے. حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو ان میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، میں اتنا برا کہ میں ان میں یعنی نیک آدمیوں میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتا. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں سفیان ثوری. انہوں نے فرمایا ایک دن میں حدیثیں بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو ہمارے ساتھ حضرت سعید بن صائب طائفی بھی موجود تھے. تو حضرت سعید رونے لگے. سفیان ثوری کہتے ہیں اتنا روئے حضرت سعید کہ مجھے ان کے رونے پر رحم آیا. میں نے پوچھا اے سعید کس چیز نے رلا دیا؟ حالانکہ آپ تو مجھے نیک لوگوں میں جو ہے شمار ہوتے ہیں، میں آپ کو نیک لوگوں میں شامل کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا اے سفیان میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ جب نیک لوگوں کے ذکر کیے جاتے ہیں تو میں ان میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا. یعنی سفیان ثوری جن کو نیک کہے کیا وہ نیک نہیں ہوگا؟ لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار ہی نہیں کرتا. تو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا رونا برحق ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اپنے نفس کو ملامت، اپنے نفس کو جھڑکنے کا حکم عطا فرمایا ہے. کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نفس ہمیں جو ہے گمراہی کے راستے پر لے کر کے جائے اور یہ نفس امارہ بن جائے اور ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. بنی اسرائیل کی ایک جماعت اپنی عید کے دن مسجد میں موجود تھی. پچھلی قوم ہے، عید کا دن ہے، سارے کے سارے مسجد میں ہیں. ایک نوجوان آیا لیکن آنے کے بعد دروازے پر رک گیا، اور جانتے اس نے خود سے کیا کہا؟ خود سے کہنے لگا دروازے پر رک کر کے ہم بھی کبھی مسجد میں داخل ہوں تو اپنے آپ کو ایسا تصور کریں، اپنے آپ سے کہیں. وہ بنی اسرائیل کا تھا، اس نے اپنے آپ سے کہنے لگا میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، مجھ جیسا آدمی کیا ان نیک لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کے قابل ہے؟ یہ سارے اللہ کے گھر میں ہیں اور اللہ کے گھر میں نیک لوگ ہوتے ہیں،
میں تو بڑا گنہگار ہوں، کیا میرے جیسا گنہگار آدمی جو فلاں فلاں گناہ کیا ہے، کیا ان کے ساتھ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لائق ہے؟ اس نے اپنے نفس کو حقیر جانا، جھڑکا، اپنے نفس کو ذلیل کیا. تو جانتے ہو اللہ نے کیا صلح عطا فرمایا؟ اللہ نے اس زمانے کے نبی کی طرف وہی فرمائی، اے میرے نبی، عاجزی کی وجہ سے میں نے فلاں جوان بندے کو صدیق کے مرتبے پہ فائز فرما دیا ہے. صدیق کے مرتبے پر اس نے اپنے آپ کو برا جانا. میرے گھر میں آ رہا تھا اور اس لائق جانا کہ میں خدا کے گھر میں جانے کے لائق کہاں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لائق کہاں. اگر وہ میرا بندہ اپنے آپ کو برا جانتا ہے تو کیا ہوا، وہ اپنے آپ کو برا جانتا ہے لیکن میں اس کے مقام کو بلند کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی ملامت کرنے کا صلہ عطا فرمایا. حضرت احیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، ایک دن ایک عورت طواف کرتے ہوئے یہ کلمات کہہ رہے تھی، اے میرے رب، لذتیں چلی گئیں لیکن گناہ باقی ہیں. اے میرے رب، تیرے لیے پاکی ہے اور عزت ہے، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے میرے رب، بندوں کے لیے تیرا عذاب صرف دوزخ ہے. اس کے ساتھ موجود ایک دوسری عورت نے کہا، اب یہ عورت طواف کرتے ہوئے یہ کلمات کہہ رہی ہے تو دوسری عورت نے کہا، اے میری بہن، آج تو بھی اپنے رب کے گھر میں داخل ہوگی، یعنی خانہ کعبہ میں جو ہے اندر داخل ہوگی. اس نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ان قدموں کو اپنے رب کے گھر کے گرد طواف کا اہل بھی نہیں سمجھتی، کہاں خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لائق سمجھوں. یعنی میں تو یہ طواف کر رہی ہوں، گھر کے آس پاس یہی بہت ہے، میں تو طواف کرنے کے لائق بھی اپنے پاؤں کو نہیں سمجھتی، کہاں اللہ کے گھر خانہ کعبہ شریف کے اندر میں اپنے ان قدموں کو داخل ہونے کے لائق سمجھوں. میں خوب جانتی ہوں میرے یہ قدم کب کب اور کہاں کہاں گئے ہیں اور کون کون سے گناہ کیے ہیں. اس عورت نے اپنے آپ کو جھڑکا. اس طرح یہ ہمارے بزرگان دین اپنے آپ کو جھڑکتے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یونس بن عبید کا فرمان ہے، حضرت یونس فرماتے ہیں میں بھلائی کی خصلتوں میں سے 100 خصلتیں شمار کرتا ہوں، یعنی 100 عادتیں بھلائی کی شمار کرتا ہوں کہ یہ 100 عادتیں بھلائی کی ہیں، لیکن میں ایک بھی عادت اپنے اندر نہیں پاتا ہوں. اپنے آپ کو جھڑکا انہوں نے. ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، حضرت جعفر بن زید کہتے ہیں کہ ہم جہاد کے لیے روانہ ہوئے، ہمارے لشکر میں حضرت سلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. لوگوں نے عشاء کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نماز ادا کی. آج ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں تو ایسے ہی اتراتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے. ہمارے بزرگان دین عبادت کرنے کے بعد بھی اپنے نفس کی ملامت کرتے تھے کہ تو نے اور عبادت کیوں نہیں کی، تو نے رب کا اتنا کھایا، تجھے زندگی دی، تیری سانسوں کو بحال رکھا، تجھے تو اور عبادت کرنی چاہیے، ابھی حق ادا نہیں کیا. ہمارے بزرگان دین اس طرح اپنے نفس کی ملامت کرتے تھے. حضرت سلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر کہتے ہیں سب لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، نماز ادا کی اور حضرت سلا بھی نماز پڑھ کر لیٹ گئے. تو حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ میں ان کے عمل کو آج دیکھوں گا، حضرت سلا کا عمل کیا ہے میں دیکھوں گا. تو حضرت سلا لوگوں کے سونے کا انتظار کر رہے تھے. جب سناٹا چھا گیا تو اٹھ بیٹھے حضرت سلا اور قریب ہی موجود درختوں میں چلے گئے اور آپ کے پیچھے پیچھے حضرت جعفر کہتے میں بھی گیا کیونکہ مجھے حضرت سلا کا عمل دیکھنا تھا. حضرت جعفر نے کہا مجھے سلا کا عمل دیکھنا تھا حضرت سلا کا، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا. تو کہتے ہیں حضرت سلا درختوں کے پیچھے گئے، وہاں جا کر وضو کیا، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے لگے. اتنے میں ایک شیر وہاں آیا اور آپ کے قریب بیٹھ گیا. حضرت سلا کے قریب بیٹھ گیا. کہتے ہیں جب شیر آیا تو میں ایک درخت کے اوپر چڑھ کر کے سارا منظر دیکھنے لگا. میں نے سوچا کہ آپ جو ہے لگتا ہے نماز کے دوران شیر کی طرف متوجہ ہوں گے یا ڈر جائیں گے حضرت سلا. لیکن حضرت جعفر کہتے ہیں کہ حضرت سلا اطمینان سے نماز پڑھتے رہے. جب وہ سجدے میں چلے گئے میں نے سوچا اب شیر آپ پر حملہ کر دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آپ قاعدے میں بیٹھ گئے، سلام کر دیا. حضرت جعفر کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سلا نے شیر سے کہا اے درندے اپنا رزق کہیں اور تلاش کر، یہاں تیرا رزق نہیں ہے، کہیں اور تلاش کر، یہاں تیرا رزق نہیں ہے. تو حضرت جعفر کہتے ہیں شیر ہلکی سی آواز نکالتا ہوا وہاں سے چلا گیا. حضرت سلا پھر کھڑے ہو گئے عبادت کے لیے.
اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ جب صبح کا وقت قریب آیا. رات بھر حضرت صلح نے نماز پڑھی. جب صبح کا وقت قریب آیا بیٹھ گئے, اللہ کی ایسی حمد بیان کی. حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی. پھر آپ رو کر کے دعا کرتے ہیں, اے میرے مولا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوزخ سے آزاد فرما دے. کیا میرے جیسا گنہگار بندہ بھی جنت کی دعا کر سکتا ہے؟ لہذا میں تجھ سے جنت کی دعا کیسے کروں؟ میرے اعمال تو گنہگاروں کے ہیں, جہنم والوں کے ہیں, لیکن تو اپنے فضل سے مجھے جہنم سے آزاد کر دے, تو اپنے کرم سے مجھے جہنم سے آزاد کر دے. حضرت جعفر کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت صلہ جیسا نیک آدمی دیکھا ہی نہیں. رات بھر عبادت کر کے بھی کہتا ہے مولا میں جنت کے لائق کہاں, بس تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے. یہ حضرت صلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. میرے عزیزو اس طرح سے بے شمار ہمارے اکابرین. حضرت محمد بن واسع, یہ محمد بن واسع کون ہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بصرہ والوں نے بیان کیا, بصرہ جہاں پر ہے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاقہ, بصرہ والے کہتے ہیں کہ بصرہ والوں میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا آسمان سے کوئی ندا دینے والا, آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ بصرہ کے سب سے بہترین شخص محمد بن واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سب سے بہترین شخص بصرہ کے محمد بن واسع ہیں. اب بتاؤ بصرہ کا سب سے بہتر انسان محمد بن واسع, جہاں بڑے بڑے اولیاء اور کابرین موجود ہوں, حضرت محمد بن واسع کا حال کیا ہے؟ جب محمد بن واسع کی بیمار ہو گئے, ان کی عیادت کرنے کے لیے لوگ گئے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ میری جو تعریف کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ اگر آخرت میں میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے تو. بصرہ کا وہ بندہ کہہ رہا ہے جو سب سے بہترین ہے, صرف اور صرف اپنے نفس کی ملامت کرتے ہوئے کہ کہیں یہ نفس اکڑنے نہ پائے. اللہ نے مقام تو دیا ہے لیکن ہمارے بزرگان دین اپنے نفس کو اتنا جھنجھوڑتے تھے کہ نفس اکڑنے نہ پائے, نفس کو موقع ہی نہیں ملتا تھا اکڑنے کا. سب سے بہترین شخص کہتا ہے لوگ میری تعریف کرتے ہیں, ان کی تعریفوں کا کیا فائدہ اگر مجھے آخرت میں میرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے. حضرت محمد بن واسع جب سکرات موت میں چلے گئے, موت کا بالکل آخری جو ہے بالکل موت قریب ہے, آخری وقت ہے, تو فرماتے میرے بھائیوں کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ خود کہتے ہیں پھر اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, یا تو مجھے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا یا پھر مجھے معاف کر دیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ اتنے لوگ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, میں دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں, اگر یہ میرے گناہوں کی بدبو اگر ہوتی نا کہ گناہوں کی وجہ سے بدبو ظاہر ہو اور گناہوں کی بدبو آئے, اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کوئی بھی آدمی گناہوں کی بدبو کی وجہ سے میرے پاس نہ بیٹھتا. حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو میرے اندر سے اتنی بدبو آتی کہ کوئی بھی آدمی میرے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے میرے پاس نہ بیٹھتا. محمد بن واسع کہتے ہیں, اور یہ محمد بن واسع کون ہے؟ بصرہ کے بہترین شخص میں سے. ذرا اندازہ کیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے, اتنے بہترین اللہ کے نیک محبوب بندے جو گنہگار نہیں تھے, بہت نیک تھے, وہ ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا و مولا ہیں, ہمارے رہنما ہیں, پوری امت کے سردار ہیں وہ, ان کے ذریعے سے آج ہمیں ہدایت مل رہی ہے. لیکن وہ اپنے نفس کی ملامت کتنی کرتے تھے, اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کتنی زیادہ کرنی چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اگر ان کا جو طریقہ تھا نفس کی ملامت کرنے کا, اگر اس کے کروڑ حصے کیے جائیں تو کروڑواں حصہ بھی ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے. کروڑ حصے بھی کیے جائیں تو کروڑواں حصہ جو ہے ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو اپنے نفس کی ملامت کریں. جب بندہ نفس کی ملامت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار 60 سال سے, عبادت کرنا اچھی بات ہے لیکن اپنے نفس کی ملامت کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ایک عبادت گزار تھا بنی اسرائیل میں, 60 سال سے عبادت کر رہا تھا. ایک بار کسی نے اس کے خواب میں آ کر کے کہا, اس 60 سال سے عبادت کرنے والے کے خواب میں, 60 سال کی عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہوتی ہے. کوئی بندہ 60 سال سے عبادت ہی کر رہا ہو, کیا مقام ہوگا اس کا,
کتنی بلندی پر ہوگا وہ. کسی نے اس کے خواب میں آ کر کے کہا جانتے ہو فلاں موچی تم سے افضل ہے. موچی جس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس 60 سال سے عبادت کرنے والے کے خواب میں آ کر کے کہا جانتے ہو فلاں موچی تم سے افضل ہے. جب وہ بیدار ہوا تو اس بات کو خواب سمجھ کر کے اس نے نظر انداز کر دیا. اگلے دن قیلولے کے درمیان بھی اس نے یہی خواب میں دیکھا, کئی مرتبہ خواب یہی نظر آیا, یہاں تک کہ اسے اس بات پر یقین ہو گیا کہ ہاں فلاں موچی جو ہے بہت افضل ہے. اب یہ عبادت گزار عبادت خانے سے باہر نکل کر اس موچی کے پاس گیا. اسے دیکھ کر موچی جو ہے اپنا کام چھوڑ کر کے, پورا علاقہ جانتا تھا کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں, علاقے کے سب سے بڑے پرہیزگار ہیں. موچی نے جب دیکھا کہ یہ عبادت خانے میں رہتے ہیں, کھانے اور سونے سے ان کا کام ہے عبادت کرنا ہے, آج یہ میرے یہاں آئے ہیں, تو موچی اپنا کام چھوڑ کر اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہو گیا پوچھا آپ اپنی عبادت خانے سے باہر کس لیے تشریف لائے ہیں؟ عابد نے جواب دیا میں تمہاری وجہ سے باہر آیا ہوں, تمہاری وجہ سے باہر آیا ہوں, مجھے اپنے عمل کے بارے میں بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے. تو اس موچی نے پہلے تو بہت گریز کیا, پھر کہنے لگا سنو میں دن میں اپنا موچی کا کام کر کے رزق کماتا ہوں, اور دن بھر میں جتنا مجھے ملتا ہے, اللہ مجھے جتنا عطا فرماتا ہے, میں اس میں سے آدھا صدقہ کر دیتا ہوں, آدھا اپنے گھر والوں کے ساتھ کھاتا ہوں, اور دن میں روزہ رکھتا ہوں. یہ جواب جب سنا اس عابد نے وہاں سے واپس چلا گیا. بعد میں اس عابد کو خواب کے ذریعے سے کہا گیا اے میرے پرہیزگار عبادت گزار بندے, اس موچی سے تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اس کا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ دن بھر کی روزی میں سے آدھا صدقہ کر رہا ہے اور آدھا اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے, اور دن میں روزہ رکھتا ہے. موچی ہے وہ, تو نے عبادتیں تو پوچھ لی لیکن تو نے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے دیکھا تھا, تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تیرا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ آخر کیا خوف ہے تجھے کہ تیرا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے؟ عابد جب خواب سے بیدار ہوا جا کر کے اس نے سوال پوچھا کہ تم نے اپنا کام تو بتا دیا, اپنا عمل تو بتا دیا کہ تم دن بھر کے مال میں سے آدھا صدقہ کر دیتے ہو, آدھا گھر والوں کو, جبکہ گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے, لیکن تم آدھا غربا فقراء میں تقسیم کر دیتے ہو, آدھا گھر والوں کو کھلا دیتے ہو, دن میں روزہ رکھتے ہو, یہ تو بتاؤ کہ یہ تمہارا چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے؟ عابد نے جب یہ جا کر کے اس سے پوچھا تو جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ موچی نے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کرنے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں جسے بھی دیکھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے اور میں جہنمی ہوں. جب اس عابد کو یہ جواب ملا وہ واپس آیا, جب وہ سویا تو خواب میں اس عابد کو پرہیزگار کو بتایا گیا جانتے ہو وہ موچی تم سے افضل کیوں ہے؟ اس وجہ سے افضل ہے کہ وہ موچی سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, اپنے نفس کی ملامت کرتا ہے, اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. بس اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے افضل بنایا ہے, بس اسی بنیاد پر. تو میرے عزیزو میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے نفس کی ملامت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یقیناً اس نفس کی ملامت کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس نفس کو ہم نے نہ جھنجھوڑا اور اس نفس کو نہ جھڑکا تو یہ نفس امارہ بنے گا اور پھر یہ ہمیں دوزخ میں داخل کر دے گا. اس نفس کو امام غزالی فرماتے ہیں اس کو جھڑکتے رہو, اس کی ملامت کرتے رہو. جب اس کی ملامت کرو گے, کل میں نے آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ روزانہ اپنے نفس کا حساب کرو, اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور پھر نفس سے پوچھو, اس کی ملامت کرو, اس کو جھڑکو, یہ کام تو نے کیوں کیا, یہ کام تو نے کیوں کیا, آج کر لیا ہے تو کل مت کرنا. اس طرح اپنے نفس کی ملامت کرو تو انشاءاللہ تعالی یہ نفس مطمئنہ بنے گا. اور نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی داخل ہو جائے.